مخفی ہے رب کا پتہ، اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا۔ یعنی ان کی خوشی میں ہے اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، وہیں سے داستان آگے بڑھاتے ہیں۔ کل عرض کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم کو دعوت دی، لیکن قوم نے ان کی دعوت کو سمجھنے کے باوجود رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ اور آج بڑے دلچسپ واقعات آج کے اس قصے میں سارے کے سارے قرآن مجید سے، یعنی وہ قرآن مجید کی آیات کا تسلسل کے ساتھ ترجمہ بھی ہے اور واقعہ بھی ہے، تو بلکہ مختلف واقعات ہیں۔ تو آج کا یہ جو سیگمنٹ ہے ایک نبی کے بھی واقعات ہیں اور قرآن میں درج واقعات بھی ہیں، قصص الانبیاء بھی ہے، قصص القرآن بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی قسم کے دلائل سے، آرگیومنٹ سے، لاجک سے نہ صرف قوم پر حجت تمام کرتے بلکہ ان کو دعوت فکر بھی دیتے، اور آرگیومنٹس بڑے دلچسپ آج آئیں گے۔ معاملہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام پورے ملک میں اکیلے ہیں اور پوری قوم پر بتوں کی حقیقت واضح کرنی ہے انہوں نے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک تہوار تھا، تو تہوار کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم اور جو مطلب پجاری وغیرہ تھے جو بتوں کو پوجتے تھے ان کو سمجھانے کے لیے اور ان پر اتمام حجت کرنے کے لیے ایک تدبیر کی۔ کیا تدبیر کی؟ خوبصورت سورہ انبیاء کی تسلسل کے ساتھ آیات ہیں، 54 سے لے کے 64 تک سنیے، لطف لیجئے۔ ترجمہ ہے اور مفہوم بھی ساتھ ساتھ۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا، یعنی کہ اب یہ مشرکین سے بات ہو رہی ہے، یہ بت پرستوں سے بات ہو رہی ہے، یہ آرگیومنٹ ہے، ڈائلاگ ہے جو قرآن مجید بتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہے ہو؟ Do you really mean it؟ اپنے اصلی خیالات پیش کر رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے، نہیں، فی الواقع واقعتاً تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس بات پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ وارن کیا ابراہیم علیہ السلام، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے چنانچہ انہوں نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور صرف ان کے بڑے کو، جو سب سے بڑا بت ہے ان کے بڑے کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں، وہ آئے، یہ آیات کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ مفہومی بیان کر رہا ہوں، وہ آئے، انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ اپنے طور پر بولے یہ تو بڑا ہی ظلم ہوا۔ اب یہ سب سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، سارے بت کس نے توڑ دیے، ایک بت کس نے چھوڑ دیا، یہ کیا ہو رہا ہے، بڑا ہی ظلم ہوا۔ بعض لوگ بولے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کہہ چکے تھے خدا کی قسم تمہاری غیر موجودگی میں بتوں کا بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے سنا تھا، نام اس کا ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی کہ باقی لوگوں نے، انہوں نے کہا تو پکڑ کر لاؤ اسے، تاکہ سب کے سامنے اسے پکڑ کر لاؤ تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، پکڑ کر لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر، جب وہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر، انہوں نے، مشرکین نے، بت پرستوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے حرکت کی ہمارے خداؤں کے، ظاہر اپنے انداز میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، ابراہیم علیہ السلام کا جواب، انہوں نے جواب دیا یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اب قرآن کے الفاظ میں کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر پوچھا کیوں ابراہیم آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، انہوں نے جواب دیا یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، انہی سے پوچھ لو، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ سن کر، اب اللہ اکبر، آیا سنیے، یہ سن کر وہ لوگ
بت پرست. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے. قرآن کے الفاظ ہیں. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو. مگر اب دیکھیں کس طریقے سے شیطان پھر پہلے خود سیلف ریئلائزیشن ہو گئی کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, بڑی لاجیکل بات ہے. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے, دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو. مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اور بولے تم جانتے نہیں ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے کہا اس سے پوچھ لو, اگر یہ بولتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ کس نے کیا یہ, تو پھر ان کی مت پلٹ گئی. بولے تم جانتے نہیں ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو. کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر بات کر, اپنا نیریٹو دے دیا ہے, کھل کر بات کر لیا ہے. ریاکشن اگین, یہ آیات کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے کہا, قوم نے, انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. یہ جو آگ میں جلانے والا جو سارا معاملہ ہے وہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے. اس واقعے کے پیچھے یہ واقعہ چھپا ہے. یہاں قرآن مجید کی یہ آیات ختم ہوئی, آگے مزید آیات آئیں گی. تو بس اب یہ واقعہ ہو گیا, بت ٹوٹ گئے اور یہ ساری بات. اس واقعے کا ہونا تھا کہ صرف اس شہر میں ہی نہیں پورے ملک میں آگ لگ گئی. دیکھیں نا, اس سے یعنی کرنٹ افیئرز کا اس سے بڑا کوئی ٹاپک ہی نہیں تھا اس وقت. اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی تھی, بتوں کو توڑ دیا گیا, آرگیومنٹ ہو گیا. ایک آدمی نے کہہ دیا بھائی ان سے پوچھ لو, وہ کہنے لگے یہ تو بولتے نہیں ہیں. وہاں سے حکم ہو گیا جلا ڈالو ان کو. آگ لگ گئی. ہر آدمی تک بتوں کے توڑے جانے والے واقعے کی اطلاع ملتی اور ابراہیم علیہ السلام اور پجاریوں کے درمیان ہونے والے اس آرگیومنٹ, ہونے والی گفتگو اس کے سامنے رکھی جاتی. دل میں سب کہتے کہ ہاں ابراہیم صحیح تو کہتے ہیں, لیکن سب کا تعصب آڑے آ جاتا اور سیدھی راہ اپنانے کے بجائے ان کے دل میں یہی بات آتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہی راستے سے ہٹا دیا جائے. آپ کو یاد ہے نا کل کیا سوچ رہے تھے اس قوم کے لوگ, صالح علیہ السلام کو ہی راستے سے ہٹا دیا جائے. تو بس دباؤ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا. اب بہت ساری ڈیٹیلز کو ہم سکپ کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ ایک روز ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کر کے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا. آپ کو یاد ہے یہ وہی نمرود جس کو بتایا گیا تھا کہ ایک بچہ تمہارے دور میں, کل میں نے شاید غالباً غلطی سے کہہ دیا کہ تمہارے گھر میں پیدا ہوگا, ظاہر گھر میں نہیں, اس دور میں پیدا ہوگا, اور جس کی اور جو تمہارے حکومت کا تختہ الٹ دے گا. اور پھر نمرود نے کہا تھا کہ پھر اس کا بڑا آسان سا حل ہے, جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو مار دو. 1,00,000 تک بچے مار دیے گئے تھے, یاد ہے آپ کو. آج وہی نمرود ہے, اس کا دربار ہے اور سامنے ایک شخص ہے کہ جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے, اور اب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا دربار. تو میں یوں کہوں کہ ایک طرف اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہیں, جاہ و جلال ہے, روب ہے, دبدبہ ہے, اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے نبی ہیں. دوسری طرف جھوٹا زمینی خدا ہے اور اس کے لاکھوں پیروکار ہیں. اب یہ سارا منظر کیا ہے, اس دربار میں کیا آرگیومنٹ ہوئی, کیا بات ہوئی. پھر چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف. اب آئیے, یہ ہے سورہ بقرہ. پہلے سورہ انبیاء کی آیت تھی, اب سورہ بقرہ کی آیت. ترجمہ فرمایا کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا. اچھا میں اپنی بات بتا رہا ہوں صرف آپ, کیونکہ میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کسی کو کوئی ٹپ دوں یا لیکچر دوں یا درد دوں. میں نے قرآن مجید جو پچھلے سال کوشش کی کہ ذرا پڑھنے کی, تو مجھے اس طرز کے واقعات نے زیادہ مائل کیا کہ ڈائریکٹ دلچسپی پیدا ہوتی ہے جب آپ تراجم میں واقعات دیکھتے ہیں. ترجمہ, کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا. کیا تم نے اس شخص کے حال پہ غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا. جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر, قرآن کے الفاظ, جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے, اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. ٹھیک, جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی ہے, میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں موت ہے,
تو اس نے جواب دیا, یہ آرگیومنٹ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کا قرآن مجید بتا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, دربار ہے, لوگ ہیں, پیروکار. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی ہے, میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں موت ہے. نمرود بولا, اس نے جواب دیا نعوذ باللہ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. چیلنج کیا اس نے سامنے, زندگی اور موت میرے اختیار میں, نعوذ باللہ. ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا, ابراہیم علیہ السلام بولے اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو ذرا ایسے مغرب سے نکال دے. یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا, مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا. تو اب یہ کنورزیشن بھی قرآن نے بتائی. کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نمرود کا دربار ہے, تخت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک بظاہر ایک خوش شکل انسان نہیں ہے بہت زیادہ, کوئی ایسا انسان نہیں اس کو بہت خوش شکل کہا جا سکے, بیٹھا ہے تخت پر بیٹھا ہے, اور اس انسان کے ارد گرد بڑے خوبصورت غلام اور کنیزیں خدمت میں بجا آوری کو حاضر ہیں. اب قرآن کی آیت ختم ہو گئی ابھی ڈیٹیلز. تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہی تو ہمارا خدا ہے, نعوذ باللہ یہی تو ہمارا خدا ہے. نمرود تھا وہ, اور یہ سب ہم سب اس کی مخلوق ہیں. آپ دیکھیں یعنی پروپیگنڈا کس حد تک انسان کو بیوقوف کر دیں کہ وہ ایکچولی اس کو خدا مانتے تھے. فرمایا بھلا یہ کیسے خدا؟ اب آپ ذہن میں رکھیے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار کہ وہ ہر بات کو لاجکلی پہلے ایک آرگیومنٹ دیتے ہیں, پھر وہ آرگیومنٹ کس طرح غلط ثابت ہوتا ہے. جس طرح پہلے کہا تھا کہ ہاں سورج ہی خدا ہے, پھر غلط ثابت کیا اس آرگیومنٹ کو. تو بولے کہ یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اپنی مخلوق سے بہتر نہیں بنا سکا؟ یہ تو اتنا خوش شکل نہیں, اس سے زیادہ خوش شکل تو باقی لوگ ہیں. یہ کیسے خدا؟ یہ تو کامل ہی نہیں ہوا بھائی. یہ کیسے خدا جو اپنے آپ کو اپنی مخلوق سے بہتر نہیں بنا سکا؟ اللہ کے خلیل نے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا تو خدا نہیں ہے, بلکہ خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اب آپ اس کوڑ مغز کا اندازہ کریں کہ خدا بنا بیٹھا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں سمجھ پا رہا. انہوں نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ میرا رب زندہ کو موت بھیج کر مارتا ہے اور بچے کو ماں کے شکم میں زندگی عطا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نمرود کے دربار میں, وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہا کہ کل تک بتایا تو تھا کہ ایک بچہ آئے گا جو آ کے تیرے تخت کو اڑا دے گا. اس نے اپنے قید خان, اب آپ سوچئے اگلا ایکٹ دیکھیے نمرود کا. وہ اپنے طور پر لاجک ورسز لاجک, آرگیومنٹ ورسز آرگیومنٹ. کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے حیات دیتا ہے, زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے. اس نے کہا نہیں, میں زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں. یا تو آپ نے قرآن کے الفاظ. اب کیا ہوا؟ اس نے اپنے قید خانے سے 2 لوگ بلوائے. نمرود نے 2 لوگ قید سے بلائے. ایک وہ تھا کہ جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا. اس نے کہا کہ اس کو سزائے موت ہو چکی ہے نا, یعنی اس نے مر جانا ہے نا, چلو میں اسے بری کر دوں, میں اس کو رہا کروں, زندگی دے دی میں نے. اور دوسرا وہ تھا جس کی بریت کا حکم ہو چکا تھا, اس کی رہائی کا حکم ہو چکا تھا, یعنی زندگی تھی نا. اس نے کہا اچھا اس کا سر قلم کر, موت دے دی میں نے. میں کہہ رہا تھا زندگی موت میں دیتا ہوں, دے دی سامنے مثال. اللہ کے نبی نے جب اس کوڑ مغز کا یہ بھونڈا استدلال سنا تو پھر اب یہ قرآن کی آیات کی تفصیل تو اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس وقت انہوں نے فرمایا میرا خدا سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے کسی دن مغرب سے نکال کر دکھا دے. اب نمرود کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ بچہ جس سے میں اتنا خائف تھا یہی ہے جو آج حقیقی خدا کا نمائندہ بن کر میری جھوٹی خدائی کی تباہی کے در پہ ہے. اب اس کو اندازہ ہو گیا. اب کیا ہوا؟ نمرود نے اپنے دربار کے مشیران سے سوال کیا بتاؤ ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام سے متعلق سب نے یک زباں ہو کر نعرہ لگایا سزائے موت, اس کے سوا کچھ نہیں. دربار ہے, ابراہیم علیہ السلام بظاہر اکیلے ہیں, نہ کوئی سفارشی ہے, نہ کوئی وکیل ہے, نہ کوئی اپیل ہے. ہاں دلیل ہے, دلیل سے بات ہو رہی ہے. بس سزائے موت سن کر سپاہیوں کے ہمراہ ابراہیم علیہ السلام کو جیل خانے کی طرف لے جایا گیا. گئے تھے توحید پروردگار کا پیغام پہنچانے کے لیے, پلٹے ہیں قیدی بن کر. مگر چہرہ اشاد بشاش, مگر طبیعت مطمئن.
ایک سپاہی نے پوچھ لیا اے ابراہیم آپ کو سزائے موت سنائی گئی، آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اس شخص نے موت کا حکم سنایا ہے جس کے اختیار میں موت ہے ہی نہیں، اس کے اختیار میں ہی نہیں موت، تو پھر کیسا غم؟ میرا خدا وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات ہے، وہ اگر موت دے دے کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ زندگی بخش دے کوئی گھٹا نہیں سکتا، یہ ایمان۔ اب ابراہیم علیہ السلام قید خانے میں وقت گزار رہے ہیں، یہاں قید خانے میں ایک ایک دن گزر رہا ہے، اور وہاں پورے ملک میں دوسرا عالم ہے۔ کیا پورے ملک میں ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پر جلانے کے لیے ایک زمینی آگ کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ آگ جلاؤ، یہ شخص کہ جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا تھا، یہ شخص کہ جس کے بارے میں نمرود نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو جلایا جائے گا، ایسی آگ ہو، اور اپنے طور پر میں یعنی ان کے الفاظ یا مفہوم کہ ایسی ایگزامپل سیٹ کریں کہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے۔ پھر پورے ملک میں آگ جلانے کی تیاری ہو رہی ہے، آگ کو بھڑکایا جانا شروع کیا گیا، آگ لگائی گئی، آگ بھڑکائی گئی، آگ پھیلائی گئی، مزید پھیلائی گئی۔ کچھ روایات میں آیا اتنی پھیلائی گئی کہ آگ اتنی بھڑکائی گئی کہ اس کی گرمی، اس کی تپش، اس کی حدت میلوں تک محسوس ہوتی تھی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ اتنی آگ بھڑکائی گئی کہ کسی پرندے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس آگ کے اوپر بلندی سے بھی گزر سکے، اور اس زمینی آگ کی ایک خوبی کہیں، ایک فیچر کہیں یہ بھی تھی کہ ملک کا شاید ہی کوئی فرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، اس نے اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اپنے حصے کی لکڑیاں اور جلانے کا مختلف سامان نہ شامل کیا، سب لگے ہوئے تھے۔ اس آگ کو دہکانے میں ہی 10 دن سے زیادہ لگ گئے، 10 دن سے زیادہ لگ گئے۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک انسان کو جلانے کے لیے جو آگ چاہیے ہوتی ہے وہ 10 منٹ میں لگ سکتی ہے، 10 دن۔ اور یہ اسٹیٹ لیول پر ایک ارینجمنٹس ہو رہے ہیں، اسٹیٹ لیول پہ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ آگ کو دہکانے میں پہلا دن گزرا، دوسرا گزرا، 5واں، 8واں، 10 دن ہو گئے۔ اب جب یہ آگ اپنے عروج پر پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ اب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، مثالی آگ لگا دی گئی ہے۔ اب وہ اپنے خداؤں کو برا کہنے والے ابراہیم علیہ السلام کو اذیت ناک طریقے سے موت دینے کی ان کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ لیکن ایک نیا مسئلہ درپیش ہو گیا، کیا؟ اتنی شدید آگ لگا دی گئی کہ سوال یہ درپیش ہوا کہ اس آگ میں ڈالا کیسے جائے ابراہیم علیہ السلام؟ اتنی کون جائے گا، کون، کیسے، کیا کریں گے؟ اب ظاہر اس دور، یہ آج کی بات تو نہیں ہو رہی، کوئی جہاز تو نہیں تھے، ہیلی کاپٹرز تو نہیں ہوتے تھے، اور اس جیسا واقعہ روئے زمین پر اس انداز سے پہلے پیش بھی نہیں آیا تھا۔ کیا کریں؟ آگ میں ڈالیں کیسے؟ پھر اجلاس ہوئے، پھر میٹنگز ہوئی کہ بھائی آگ تو بھڑکا دی ہے، یہ سب ڈالیں کیسے آگ میں؟ ان کے اس دور کے بڑے بڑے انجینئرز اس مسئلے کے حل کے لیے بیٹھے، اور ایک روایت کے مطابق تاریخ انسانی کی جو پہلی منجنیق تھی وہ وجود میں آئی، یعنی وہ مشین جو توپ یا غلیل کی مانند ہوتی ہے جس کے ذریعے بہت دور سے آپ کوئی چیز اچھال کر پھینک سکتے ہیں، وہ بنائی گئی پھر اس مقصد کے لیے۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی آگ تیار ہے، آگ کا عظیم الشان الاؤ تیار ہے۔ بادشاہ اپنے محل سے نکلا، شدید گرمی کا اسے احساس ہوا، حالانکہ موسم سرد تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزراء سے پوچھا ارے اتنی گرمی کیسی ہے؟ اس کے وزراء نے بتایا یہ گرمی اس آگ کی گرمی ہے۔ بس بادشاہ نے اپنا ارادہ ترک کیا، فیصلہ کیا کہ وہ یہ سارا منظر اپنے محل کی چھت سے دیکھے گا۔ بس حکم جاری ہوا ابراہیم علیہ السلام کو جکڑ کر لے آیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کو لایا جائے جہاں سے ان کو آگ کے الاؤ میں ڈالا جانا تھا، تاکہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کے توڑنے کی پوری سزا دی جائے، تو وہاں ایک کام اور یہ بھی ہو کہ آگے بھی کوئی ایسی بات کرنے کی جرأت نہ کرے۔ اب ارینجمنٹ سارے مکمل ہیں، بادشاہ سلامت صاحب نظارہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا کرے گا تو یہ بت، یعنی قوم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کسی نے بھی اگر یہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے تو یہ بت اس کو وہ سزا دیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کو دینے جا رہے ہیں۔ حال یہ تھا کہ گلیوں محلوں ایک انسانوں کا سمندر ہے، سپاہیوں کے درگاہ میں ابراہیم علیہ السلام کو لایا جا رہا ہے،
آگ کی سمت چلے جا رہے ہیں، نقارے بجائے جا رہے ہیں۔ ایک عجیب و غریب منظر ہے، آسمان نے ایسا منظر پہلی مرتبہ دیکھا کہ اس انداز کی آگ روشن ہے، لیکن وہ عظیم ذات ابراہیم علیہ السلام کی انتہائی شان سے چلی جا رہی تھی۔ کیا مجال ہے کہ ماتھے پہ شکن ہو، کیا مجال ہے کہ پاؤں میں لغزش ہو، کیا مجال ہے کہ آنکھوں میں مایوسی ہو، کیا مجال ہے کہ چہرے پر خوف ہو۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ روایات میں آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی پروردگار زمین پر تیرا واحد عبادت گزار آگ میں دھکیلے جا رہا ہے، اسے بچائے۔ رب جلیل بولا امتحان تو خلیل کا ہے اور یہاں یہ سوال جبرائیل کا ہے۔ بہرحال کہا اگر جبرائیل اگر چاہو تو جا کر میرے خلیل کو اپنی نصرت کی پیشکش کر دو، پھر اس کے عزم کا جائزہ لینا۔ پس ابھی تک آگ کے شعلے ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے مس نہیں ہوئے تھے، البتہ آگ آشکار ضرور تھی اور خلیل کے لبوں پر حمد پروردگار تھی۔ ادھر آگ آشکار تھی، ادھر خلیل کے لبوں پر حمد پروردگار تھی۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام پہنچ کر نیچے پر بچھا دیے تو بڑھتی ہوئی تپش کا زور کچھ کم ہو گیا۔ آپ نے نیچے نگاہ کی، جبریل پر بچھائے ہوئے تھے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد نے آ کر پوچھا کون ہو میرے امتحان میں خلل ڈالنے والے؟ خلیل کے امتحان میں خلل ڈالنے والے، ہٹ جاؤ، مجھے ذکر پروردگار کا لطف لینے دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیا آپ کو مدد کی ضرورت نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل کی نہیں رب جلیل کی مدد چاہیے۔ کیا اچھی بات، رب جلیل کی مدد چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ انبیاء میں ہم نے آپ کو پہلے کچھ آیات سنائی تھی، وہ آیت نمبر 64 تک تھا۔ اس سے آگے کی آیات سنی ہے۔ ارشاد فرمایا انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ایک ان کی تدبیر، ایک یہاں انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ بس بھائی اگر کسی کو اس پہ حیرت بھی کہ اتنا سارا آگ اور سارا معاملہ اور بس ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا سلام جا ابراہیم پر، تو بھائی کن فیکون کہنے پر یہ پوری کائنات تخلیق ہو گئی تھی، یہ تو صرف آگ ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی جاری ہے، یہاں سے آگے کیا ہوا کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔